نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه صبر قال آتوني أفرغ عليه قطرا صدق الله العظيم. سورہ الکہف کی آیت نمبر 95 اور 96 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قال ما مکننی فیہ ربی خیر. انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا کر رکھا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ البتہ تم میری افرادی قوت کے ساتھ مدد کرو. اجعل بینکم وبینہم ردما میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید اس کام کے لیے تم مجھے لوہے کی اینٹیں لوہے کے ٹکڑے مہیا کرو. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو لوہے کی ان اینٹوں کے ساتھ بھر دیا پر کر دیا یعنی وہ دیوار بن انہوں نے کھڑی کر دی. قال انفخوا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے نیچے آگ جلاؤ. حتی اذا جعلہ نارا یہاں تک کہ اس آگ نے اس پوری دیوار کو انگارے کی طرح سرخ کر دیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرا پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا یا پگھلا ہوا سیسا اس کے اوپر ڈال دو. گزشتہ آیات میں ذوالقرنین کی جو تیسری مہم تھی اس کا ذکر ہوا کہ ذوالقرنین نے تیسری مہم کو اختیار کیا اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جو انسانی آبادی سے بالکل الگ تھلگ تھی وہ جگہ اور وہاں پر ایسے لوگ آباد تھے کہ جن کی زبان نہیں سمجھ آتی تھی. ذوالقرنین کی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے ذوالقرنین سے ایک درخواست کی کہ ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض کہ یاجوج ماجوج ایک قبیلہ ہے یہاں قریب ہی جو کہ آتے ہیں اور آ کے زمین میں فساد کرتے ہیں قتل و غارت کرتے ہیں سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ حَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدًّا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مال مہیا کرتے ہیں آپ ہم پر جو اضافی بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں. اب ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں. یہ انہوں نے درخواست کی. انہوں نے مالی پیشکش کی یا حکومت کی طرف سے جو اضافی ٹیکس لگایا جاتا ہے
اس کی ادائیگی کا بھی انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر آپ اضافی ٹیکس لگائیں گے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری مدد کریں۔ تو ذوالقرنین انہوں نے جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو ان کا رویہ، ان کا جو معاملہ، جو انہوں نے بات ان لوگوں کے ساتھ کی، اس کو بیان کیا اور اس سے ہمیں ایک بات سمجھائی۔ ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، وہ کافی ہے میرے لیے۔ فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، بس میری تم افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اس میں مجھے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، افرادی قوت کی ضرورت ہے، تو یہ میرے ساتھ کام کرو، باقی اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رعایا کی تحفظ کا خیال رکھے، ہر طرح کے تحفظ کا خیال رکھے، اور اس سلسلے میں اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو رعایا کے اوپر اس سلسلے میں کوئی اضافی بوجھ نہ ڈالے، اضافی ٹیکس ان کے اوپر نہ ڈالے۔ رعایا کی ضرورت، ان کی حفاظت، ان کو جو بنیادی ضروریات ہیں، وہ مہیا کرنے کے سلسلے میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں ڈالنا چاہیے۔ حکمران کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح اس کے اوپر رعایا کے اوپر بوجھ نہ ڈالے۔ تو ذوالقرنین نے اسی طرح کیا کہ فاعینونی بقوۃ، مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے اوپر کوئی اضافی ٹیکس نہیں ڈالتا، اضافی ٹیکس نہیں لگاتا، میرے ساتھ صرف مدد کرو یہ بنانے میں۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار، ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ اور یہ دیوار کس چیزوں سے بنائی گئی؟ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، آتونی زبر الحدید، جو لوہے کی اینٹیں یا لوہے کے ٹکڑے تھے وہ لیے گئے، ان سے دیوار کو کھڑا کیا گیا۔ حتی اذا ساوی بین الصدفین، جب وہ دیوار کھڑی ہوگی پوری طرح وہ بن گئی، تو ذوالقرنین نے کہا کہ قال انفخوا، اب اس کو آگ جلاؤ تاکہ آگ جلنے سے لوہا گرم ہو کر پگھل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے۔ چنانچہ ایک کام تو یہ کیا گیا کہ وہ آگ جلائے گی اور آگ جلانے سے وہ اینٹیں ایک دوسرے میں پیوست ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مضبوط دیوار بن گئی۔ اور جب یہ آگ کے ساتھ وہ خوب گرم ہو گئے، حتی اذا جعلہ نارا، جب وہ آگ کے ساتھ گرم ہو کے بالکل انگارے کی طرح وہ دیوار ہو گئی، تو پھر ذوالقرنین نے کہا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اب اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا یا پگھلا ہوا سیسا اس کے اوپر ڈالو۔ چنانچہ وہ سیسا اس کے اوپر، تانبا اس کے اوپر ڈالا گیا، اور اس تانبے سے وہ دیوار بالکل اس طرح ہو گئی کہ اس میں جو درزیں تھیں وہ بھی بالکل بند ہو گئی۔ تو اس طرح ذوالقرنین نے ان لوگوں اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بند بنا دیا، ایک دیوار بنا دی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی